سوالات میں سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے، یہ ایک ہی سوال تقریباً 3 مومنین کی طرف سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ایک بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، ان کی زندگی میں 40 مرتبہ محرم آیا، وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو آپ نے کیا روز عاشور گھوڑا یعنی شبیہ ذوالجناح نکالا؟ اور پھر اسی میں فرماتے ہیں کیا 10 محرم میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ماتم کیا؟ تیسرا اسی سوال میں فرماتے ہیں کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی بدن پہ چھریاں ماری؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ شیعہ حضرات کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا ان کو امام علیہ السلام سے زیادہ غم ہے؟ تو یعنی ایک سوال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جو امام علیہ السلام با اختلاف روایت 35 سال یا 40 سال واقع کربلا کے بعد زندہ، ہم یہ جو شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ کربلا کے اس منظر کی عکاسی کی جائے اور اس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جو غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا ایک افضل اور عبادت ہے، تو ہم جو شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں وہ اس غرض اور مقصد کے لیے نکالتے ہیں کہ کربلا کے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، چونکہ ہم لوگ تو واقع کربلا میں موجود نہیں تھے، ہم اس لیے دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ شبیہ ذوالجناح اس مظلوم کربلا کی سواری کی شبیہ ہے جسے اشقیاء نے بے دردی سے مظلومیت سے شہید کیا تھا، اور اس کی شبیہ کو ہم برآمد کر کے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ آنسو بہانا اور گریہ کرنا ہوتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام تو خود کربلا میں موجود تھے، آپ کے تو دل میں وہ سارے غم موجود تھے۔ آپ تو جب پانی کوئی پلا رہا ہوتا تھا دیکھتے تھے امام گریہ کرتے، جب امام کے سامنے کھانا آتا تو گریہ کرتے، یا اسی طرح قصاب کسی کو دیکھتے کہ اس سے پوچھتے کہ کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ تو امام علیہ السلام چونکہ کربلا میں اپنے بابا کی مظلومیت کے عینی شاہد تھے، تو ان کو اس شبیہ ذوالجناح کے برآمد کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے غم کو تازہ کریں اور وہ پھر گریہ کریں۔ امام تو خود موجود تھے جب اس کے عینی شاہد تھے، آپ کو ضرورت نہ تھی، تو لہٰذا اس لیے آپ گریہ کرتے تھے، تو لہٰذا یہ اعتراض معنی نہیں رکھتا۔ دوسرا اس اعتراض میں سوال میں کہا گیا کہ وہ کیا انہوں نے 10 محرم کو یعنی ایک مرتبہ بھی ماتم کیا؟ دیکھیں گریہ کرنا یہ فطری طور پہ بھی ثابت ہے۔ انسان جب اپنے کسی عزیز و اقارب کی مصیبت اور مظلومیت پہ انسان افسوس کرتا ہے، اور ہمارے پاس تو سیرت رسول میں سے علماء اہل سنت کی سیاہ ستہ اگر جا کے ان کے ریفرنس چیک کیے جائیں، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جبرائیل امین جب مبارکبادی دینے آئے تو اس میں فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یہی نواسہ کربلا میں مظلومیت سے مارا جائے گا۔ یہ خبر سن کر سید الرسل روئے۔ روایات میں ملتا ہے رسول اللہ اپنی زوجات کے گھر میں گئے، جن میں سے بعض روایات میں بی بی ام سلمہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں بی بی عائشہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ کے رونے کے بعد زوجات نبی روئی، اور سید الرسل جب باہر گئے تو وہاں پر اصحابہ کرام جو مبارکباد دینے آئے تھے، نبی سے پوچھا یا نبی اللہ آپ کے گھر میں خوشی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا میرا نواسہ شہید ہوگا، اس کی مظلومیت کو یاد کر کے اس لیے گریہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔
تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس موقع پہ موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، جنہوں نے نبی کو دیکھ کر انہوں نے بھی گریہ کیا۔ تو نبی نے اپنے عمل سے یہ بتایا ہے کہ حسین ابن علی کی مظلومیت پہ گریہ کرنا یہ خود سنت نبوی ہے، یہ ہماری روایات سے ثابت نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت کی ان کی کتب میں بھی یہ ریفرنسز، یہ حوالے موجود ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ جو ماتم ہے یہ خود اس گریہ میں سے ایک قسم ہے، یعنی اسی کے مصادیق میں سے ہے۔ جب انسان کے اوپر ایک غم کی حالت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے تو انسان بے ساختہ کبھی اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے آپ لوگ تو روڈوں پر یا چوکوں میں یا بازاروں میں جو آپ سینہ زنی کرتے ہیں تو پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں جب پوری دنیا میں کسی پر کوئی ظلم ہو تو وہ اس ظلم کے خلاف احتجاجی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ جو روڈوں اور سڑکوں اور چوکوں پہ اپنے سینہ زنی کر کے یا حسین کرتے ہیں، گویا ہم نواز رسول حسین ابن علی کی مظلومیت کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نواز رسول کی مظلومیت پر ہم احتجاج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ کے نواسے سے کیا تعلق ہے۔ ہم یہ سب محبت رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ سید الرسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ تو ہم رسول اللہ کی محبت میں، باقی اس میں تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ کیا امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے بدن پہ چھریاں ماری ہیں؟ اگر چھریاں نہ ماری ہیں، یعنی یہ غم کے مصادیق میں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں بدن پر رگنے سے خون نکالنا یہ پوری شیعہ قوم بھی نہیں کرتی، تو ہم شیعہ حضرات نے یہ نہیں کہا ہے، یہ کرنا ایک واجب امر ہے۔ تو اس لیے ہمارے فقہاء نے اس مسئلے میں، فقہاء کی مختلف آراء ہے، تو ہمارے ہاں ہر فرد شیعہ قوم کا یہ خونی ماتم نہیں کرتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ لوگ وہ فقہاء کی طرف جو مفتیان دین، یعنی ہمارے مذہب میں ان کو فقہاء کہتے ہیں، جو برادران اہل سنت میں اس کو مفتی کا نام دیا جاتا ہے، تو فقہاء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ فقہاء جو فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے جو مقلدین ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہمارے فقہاء نے ایک فتویٰ جو ان کا مشہور ہے، بعض فقہاء نے جو ہے وہ حرمت کا فتویٰ دیا ہے، لیکن بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ آپ 3 شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ پہلی یہ کہ آپ کے بدن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یقین ہو۔ دوسرا یہ آپ کے جان کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے مذہب کی بدنامی نہ ہو رہی ہو۔ تو لہٰذا اس میں ہر شخص کو چاہیے وہ اپنے مجتہد، اپنے فقیہ کی طرف رجوع کرے، جو حکم شرعی وہ بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ امام علیہ السلام نے کیا اپنے بدن پہ چھریوں کا ماتم کیا تھا، تو ہمارے مذہب شیعہ میں کبھی کسی عالم اور فقیہ نے نہیں کہا ہے کہ یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ جب ہمارے شیعہ علماء نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ مذہب تشیع کی بنیاد اور اصول میں سے ہے، تو پھر یہ اعتراض بھی درست اور صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اللہم صلی